مناظر اسلام حضرت مولانا عمر صدیق صاحب، السلام اپنے استاذ محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اللام حافظ محمد امین محمدی حافظہ اللہ تبارک و تعالی ورعا، ان کی اجازت سے اپنے موضوع پر کچھ دیر گفتگو کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ اس موضوع کو عامت الناس میں بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جن فتنوں سے خبردار کیا ہے، ان فتنوں میں ظہور دجال جو ہے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ دجال سے مراد 4 قسم کے افراد ہیں۔ پہلی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد دجال ہوں گے، وہ ایسی باتیں تم سے کریں گے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی بھی نہیں ہوگی۔ ان دجالوں سے مراد علماء سوء اور برے حکمران ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت پر جو بڑا خوف ہے وہ گمراہ کرنے والے اماموں کا ہے، گمراہ کرنے والے علماء سوء جو شریعت سازی کرتے ہیں، مطلب برآری کرتے ہیں، منزل من اللہ کو چھپاتے ہیں، وَلَا تَكْتُمُ الْحَقِّ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے حق کو مت چھپاؤ، حق کو چھپاتے ہیں، الفاظ کو بگاڑتے ہیں، مطالب کو بگاڑتے ہیں، تشریحات کو بگاڑتے ہیں۔ موجودہ دور کے جو علماء سوء دجال ہیں، ان میں ایک مذہبی اسکالر کا جس کو دم چھلا لگایا جاتا ہے وہ عامر لیاقت ہے۔ وہ اسلام کا علمبردار، واعظ اور مبلغ، اور یہ کہے کہ جس کے گلے میں عشق مصطفیٰ کا پٹا ہو اس کو سر پر دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا دجال ہے جاوید غامدی، جس کے نزدیک شراب جو ہے
حرام نہیں ہے. چیزیں حرام ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اس کے علاوہ شراب جو انگور سے کشید کی جائے وہ حرام ہے. اس کے علاوہ کسی بھی پھل سے تیار کردہ جو شراب ہے وہ جائز ہے. پیئیں. پانی، شراب اور کوک کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. ایسے ہی مرد و زن کے اختلاط کی تعلیمی نشستیں، سکول، کالج، ادارے کہتے ہیں جائز اور درست ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے یہ ملا کی سوچ فکر ہے، اور اس جہالت کا شکار بڑے بڑے پڑھے لکھے جاہل ہیں، جیسے کہ جسٹس جاوید اقبال جو پاکستان کا جسٹس ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے دکھاؤ قرآن مجید کے اندر کدھر لکھا ہوا ہے شراب حرام ہے. شراب کا لفظ دکھاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ٹھیک ہے. سوالہ دے جواب انشاءاللہ استاد جی دیں گے. میں تے اپنے موضوع تے گل کرنی ہے. اسی طرح دجال ہے طاہر القادری. دجال کی جو دوسری قسم ہے وہ جھوٹے نبیوں کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیکون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ. میرے بعد 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آگاہ ہو جاؤ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب یہ جو مذہبی دجال ہیں، حق کو چھپانے والے، اپنے افکار و نظریات کو ما انزل اللہ کا درجہ دینے والے، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. ان میں سے ایک فتنہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی ہے، جس کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ اس زمینی قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا. اس کے مرنے کے بعد اس کی جو جماعت ہے اس کی کئی ٹولیاں اور کئی فرقیاں بنی ہیں. ان فرقیوں میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے تجلی خان، اور ایک مولوی صاحب ہے جن کا نام ہے ہادی. ان کا یہ نظریہ ہے کہ ظہور مہدی اور ظہور دجال اور نزول عیسیٰ جو ہے یہ مولویوں کی بڑی اور گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں. ایسے ہی منکرین حدیث جو ہے ان کا بھی یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لے. جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان پر محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. بڑی مشہور کتاب ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی اشراط الساعہ. علامات جو قیامت ہیں 3 حصوں پر مشتمل. قیامت کی وہ نشانیاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے دور میں پوری ہوئی اور قریب زمانے میں خیر القرون میں. قیامت کی وہ نشانیاں جو درمیانی دور میں پوری ہوئی اور ہو رہی ہیں. اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا. محمد ابن عبداللہ المہدی ان کا ظاہر ہونا. دجال کا ظاہر ہونا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے زمین پر اترنا. یاجوج اور مجوج کا جو ظہور ہے. اب ان کے مکڑی کے جالے سے کمزور بنائے ہوئے جو افکارات ہیں جن کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی مضبوط باتیں ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. پہلی بات
وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے تو اسے قرآن مجید میں ہونا چاہیے تھا. ظہور مہدی، نزول مسیح اور ظہور دجال جو ہے یہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری شریعت جو ہے وہ قرآن کو نہیں بنایا، بلکہ شریعت اسلام دین ما انزل اللہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے. بڑے حافظ صاحب ہمارے دادا استاد محترم نے جن سے پڑھا ہے، حافظ محمد اعظم محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بڑی ہی پیاری اور زبردست بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے، اس سے مراد صرف لفظوں کی حفاظت نہیں. اگر لفظوں کی حفاظت مراد ہوتی تو یہ حفاظت ادھوری. پوری حفاظت تب ہوتی ہے کہ قرآن کے لفظ بھی محفوظ ہیں اور ان لفظوں کا جو معنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث وہ بھی محفوظ. قرآن مجید کی دوسری آیت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے میرے نبی آپ دین پہنچائیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، نتائج سے بالکل بے پرواہ ہو کر اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بچائے گا نہیں، اللہ آپ کی ذات کو بھی بچائے گا اور آپ کی بات کو بھی بچائے گا، کیونکہ ذات بات سے جدا نہیں ہے اور بات جو ہے وہ ذات سے جدا نہیں. یہ بات یاد رکھو، قرآن جن ذرائع سے امت تک پہنچا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ان ذرائع سے پہنچی ہے، اور قرآن جن ذرائع سے محفوظ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے وہ بھی ان ذرائع سے محفوظ ہے. اب بڑے سارے ایسے عقائد ہیں کہ جو احادیث کے اندر موجود ہیں لیکن قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے. ان سے پوچھیں کہ کسی قبر کو، بت کو، بندے کو، مڑی کو، درخت کو تبرک، تعظیم یا توسل مانگنے کے لیے، عبادت کے لیے جو سجدہ کرنے کی حرمت ہے وہ کہاں پر موجود ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. حدیث بتاتی ہے جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت کی اور اس سے پوچھا اگر تو میری قبر پر آئے گا، لو مررت بقبری، کیا تو میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا لا، میں کبھی بھی آپ کی قبر پر سجدہ نہیں کروں گا. صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ یہ جھوٹے بادشاہ ہیں، ان کی جو رعایا ہے ان کو سجدہ کرتی ہے، ہم آپ کو سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا اکرموا اخاکم واسجدوا ربکم. میری عزت و توقیر کرنی ہے اور سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے قرآن میں ہونا چاہیے، یہ فضول بات ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بڑے عقائد ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں موجود ہے. میں نے صرف ایک موٹی مثال دی ہے. حضرات دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں یہ قرآن مجید کے نعوذ باللہ خلاف ہے. کوئی حدیث، یہ ہماری بات نہیں ہے، ہمارے اساتذہ کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک
ایسی کھلی اور روشن بات ہے کہ کوئی مائی کا لال اللہ کی توفیق و رحمت سے کبھی بھی کوئی حدیث جو محدثین کی شرائط پر صحیح ہے وہ قرآن کے خلاف پیش نہیں کر سکتا. کوئی بھی جو محدثین کی شرائط پر صحیح حدیث ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. ایک مولوی احمد سعید ملتانی اس نے صحیح بخاری کے خلاف کتاب لکھی تو میں نے صحیح بخاری کے دفاع میں مقدمہ لڑا ہے ہائی کورٹ میں. خواجہ شریف اس وقت چیف کورٹ اس کا جج تھا جسے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں. ہائی کورٹ میں ایک چیف کورٹ ہوتی ہے جس میں چیف جسٹس خود سماعت کرتا ہے. تو چیف کورٹ میں ہمارا مقدمہ تھا, خواجہ شریف نے ہماری خود سماعت کی تھی. تو میں نے خواجہ شریف کو کہا تھا اللہ کی قسم ہے صحیح بخاری کی کوئی حدیث ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فعل تقریر تو پیش کر جو قرآن کے خلاف ہے. ہماری ماؤں کا دودھ ہم پر حرام ہے اگر ہم اسے قرآن کے مطابق ثابت نہ کریں. اسے جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی ایسی حدیث پیش کر سکے. میں یہاں پر ایک مختصر بات پیش کرنا چاہتا ہوں. جو میرا پیدائشی محلہ ہے گلزار کلونی, وہاں پر ایک ریٹائرڈ فوجی ہے مولوی غلام رسول صاحب, بریلوی مسلک کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ان کے مکان میں وہ کرائے پر رہتا تھا. اس نے کیا کہنا اے حدیثاں تے 300 سال بعد لکھیاں گئیاں نے, حدیث قرآن دے خلاف ہوئے تے ایسا حدیث نو نہیں مننا. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس بندے نے مینوں چالو کر دیتا ہے, انہوں چال کے تے نت پاؤ. میں ان کے ساتھ چلا گیا. جیتے جاگتے ہیں بھی مولوی غلام رسول صاحب. میں جا کے وہ کول بہ گیا, اور ریٹائرڈ کیپٹن سی. میں کہا جڑی حدیث قرآن دے خلاف ہوئے نہیں مننی, آندا نہیں مننی. میں کہتے لکھ دے, فٹافٹ انہوں نے لکھ دیتا. میں کہا تیری گل ہے کہ اللہ دی گل ہے؟ اگر تیری گل ہے تو تینوں اسی نبی رسول نہیں مانتے کہ تیری گل مان لئی. وہ جذبات دے وچ آ کے آندا ہے نہیں اللہ دی گل ہے. میں کہا بسم اللہ دی بات تو لے کے والناس دی سی تک پورا قرآن پڑھ جا, کوئی ایک آیت دی نشاندہی کر دے جہدے وچ اللہ تعالیٰ نے یہ آکھیا ہوئے بھئی جڑی حدیث قرآن دے خلاف ہوئے وہ نہ منیا جائے. ہن چپ منہ ویکھے کدی انج کدی انج کدی انج. میں دی ایک مثال دینا. کہنے لگا جی صحیح بخاری وچ حدیث ہوندی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ننگے ہو گئے, نہا رہے سن, پتھر اگے دوڑیا مگر دوڑے. دیکھو جی توبہ استغفر اللہ جی, توبہ جی, حدیث جڑی ہے نا وہ تے موسیٰ علیہ السلام نو ننگا کر دی. تے جڑی گل ایویں نبی دے بارے بیان کرے کوئی شے حدیث, اسی تے انہوں دین نہیں مننا گے. میں کہا یہی گل جو قرآن دے وچ آ جائے, اللہ دی قسم جننے بھی یہودیاں نے, عیسائیاں نے, رافضیاں نے, منکرین حدیث نے احادیث دے اوتے اعتراض کیتے نے, کوئی دنیا دی ایسی حدیث نہیں جی دی تائید یا مضمون اللہ دے قرآن دے وچ موجود نہ ہو. کوئی ایسی. یہ ساڈے اساتذہ نے سانوں یہ گلاں سکھائیاں. مثال میں نے آکھیا بھئی قرآن مجید آندا ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. آدم بھی ننگے تے ہوا بھی. ہن میں کر قرآن دا انکار, انہوں منہ چوک کے ویکھے. اور نہیں دجال جڑا ہے وہ میہ پاوے گا, بندے مارے گا, زندہ کرے گا, یہ تے اللہ دی شان ہے. یہ گل جے حدیث دے وچ آوے تے توحید دی آڑ دے وچ او دا انکار, تے جے یہی گل قرآن دے وچ آ جائے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ, اودو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات انبیاء نو عطا کیتے نے, شیطان نو قوتاں عطا کیتیاں نے. قرآن مجید دے اندر انہاں قوتاں دا اللہ نے اظہار ذکر بھی کیتا ہے. وہ گل حدیث دے وچ آوے, حدیث تو متنفر کرن واسطے گلاں بنان گے تے جی وہی گل قرآن مجید دے اندر آ جائے پھر جرت نہیں انہاں دی کہ قرآن مجید دا انکار کر سکن. پتہ بھی لوکاں نے سانوں چھتر بڑے مارنے نے,
لیکن یہ گل یاد رکھو، اللہ دی قسم ہے، میں گل نہیں کہہ رہا، محدثین نے گل کہی ہے، اللہ نے نبی علیہ السلام دی حدیث دی قسم کھا دی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ لَعَمْرُكَ جاؤ کسی بھی سادے بندے نو پوچھ لو، علماء محدثین نے لکھیا لَعَمْرُكَ، اے پیغمبر تیری سیرت دی قول فعل تقریر، لَعَمْرُكَ تیری زندگی دی قسم، حدیث دی قسم کنے کھا دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ہونا ہو تیسری بات جڑی آیت کریمہ میں پڑھی ہے، تعلق تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ہے، عیسیٰ علیہ السلام نا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ عیسیٰ علیہ السلام، ظہور دجال اور ظہور مہدی، یہ تین نشانیاں ایک دوسرے دے نال لازم و ملزوم نے، انہاں دا آپس وچ گہرا تعلق ہے۔ جے کوئی ظہور دجال دا انکار کرے گا، وہ دا ترجمہ مطلب ہے کہ وہ انہاں دوہاں چیزاں دا بھی انکار کرتا ہے۔ ظہور مہدی دا انکار کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نزول دا بھی انکار کرے گا۔ بعض جڑے اینکر نے جی میں شاہد مسعود ہے، انہیں ایک پروگرام ریکارڈ کیتا ہے دی اینڈ آف دی ٹائمز، قیامت دی نشانیاں دی انہیں جدید تعبیر کیتی ہے۔ اللہ دی قسم ہے، نبی علیہ السلام دے کچھ فرامین ایسے نے جڑے ہون اس صدی دے وچ آ کے پتہ پہ لگ دے نے کہ انہوں دا اصل مطلب ہے۔ جی میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مادہ منویہ جڑا مردہ پانی ہے وہ کسی اجنبی عورت نو نہ لائے۔ علماء سارے دی تعبیر کردے رہنے بھئی زنا نہ کرے، زنا نہ کرے۔ ہون اے دی اصل تعبیر اے موجودہ دور دے اندر جڑا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، کسی مردہ نطفہ کسی عورت دا نطفہ لے کے دوجی بیبی دے پیڑ دے وچ رکھ دیں دے۔ یہ جڑے لفظ نے ہون آکے پتہ چلے بھئی انہاں لفظاں دا اے مطلب مانا ہے۔ جدید دور دے نال نبی علیہ السلام دیکھو شریعت جڑی ہو تے تین زمانے تے مشتمل ہے، ماضی، حال تے مستقبل۔ حال صحابہ سن وہ چلے گئے، مستقبل اسی تے ساڈیاں اولاداں، مستقبل دے بارے نبی علیہ السلام دے جڑے فرامین نے اللہ دی قسم ہے موجودہ حالات دے نال اس طرح موافقت رکھتے ہیں جی میں او فرمان ہون ہی نازل ہوئے۔ ساڑھے علماء اے دل دھیان توجہ نہیں کرتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جڑا قادیانی فرقہ ہے، اپنے آپ نو احمدی آندے نے، انہوں نے مرزا مہدی ہے، لا مہدی الا عیسیٰ۔ یہ روایت تے پہلی گالے ثابت نہیں، تے دوجی گالے بھی جے من بھی لئیے تے مہدی ایک المہدی خاص شخصیت جو نبی علیہ السلام نے بیان کیتا ہے حدیث دے اندر، تے کہ ہدایت یافتہ ہونا، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ علماء بھی، مشائخ بھی، صلحاء بھی، تابعین بھی، محدثین بھی، صحابہ کرام بھی، اور بالخصوص خلفاء راشدین و مہدیین ہے، طائفہ منصورہ بھی مہدیین ہے۔ لیکن المہدی تو مراد گوہر شاہی نہیں، المہدی تو مراد گوہر شاہی۔ کچی پمپالی دے ایک بندے نے دعویٰ کر دیتا میں مہدی ہاں، تھانہ سیڈلائٹ ٹاؤن والے بلا لیا علاقے دے مولویوں نو، میں بھی چلا گیا، اسی انہوں سمجھائیے تیرا نام کی ہے؟ وہ کہے میرا نام ہے رشید احمد۔ تیرے والدہ کی نام ہے؟ افتخار۔ اسی آکھے بھئی حضرت مہدی انہاں دا نام تے محمد اور انہاں دے والد دا نام عبداللہ ہے، تو کیویں مہدی بن گیا تے کیویں ہو گیا؟ وہ بڑیاں ادھر ادھر دیاں فضول گلاں مارے، واہ چیر اسی انہوں سمجھاندے رہے۔ اگر 4 کتاباں عرش ہوئیاں تے 5واں آیا ڈنڈا۔ پولیس والے آکھیا بھئی مولوی ٹیل لا لیا جے، اساں آکھیا جی لا لیا تے بندہ
یہ अगे तो गल करना है जी जे संडे अगे बीन बजाना। उन्हें पाक ने थाने के विहड़े च लम्या 4 लित्तर ठोके तो उठाया उन्होंने, हाँ महदी है। आंदा कौन महदी, केड़ा महदी? लित्तरां दे नाल वो महदीयत उहदे दिमाग च बड़ी सी निकल गई। अलमिया है कि तहफुज़ नमूसे रिसालत दा कानून भी पाकिस्तान दे अंदर ते सब तो चोखे मुद्दई दावेदार नबूवत रिसालत दे वो इत्थे। उहदा सबब की है? नबूवत और रिसालत इमाम महदी होने दे जिहड़े चोर दरवाजे ने वो खुले ने। मसूद लसानी सरकारे भी दज्जाल है। आंदे मेरी अल्लाह नाल गल होई, अल्लाह ने मैनू इंज आख्या, ओ पाटे खान बेईमान, इनकतल वहयु मिनस समा, सही बुखारी दे अंदर है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने गल करनी हुंदी ते सहाबा किराम दे नाल कर दे, उन्हां च बलवे हो रहे सन। अगर गल करनी हुंदी ते सैयदा फातिमा नाल हुंदी, या बाता मन जन्नतुल फिरदौस मावा। जेड़ा भी बाप है ना, जिस वक्त हजरत फातिमा दे लफज पढ़दा ना, अल्लाह दी कसम है, उहदा दिल करी हिल जांदा है, जिन्हों अल्लाह ने धी दित्ती है। या बता मन जन्नतुल फिरदौस मावा। उम्मत दे उत्ते बड़े बड़े फितने आए, सकूते बगदाद 3 लाख मुसलमानों का कतल किया गया, दरिया दजला दे विच लाशां सुटियां, किताबां सुटियां, कई महीने तक दरिया दा पानी सुरख चलता रहा, तो या काला किताबां दी सहियां चलता रहा। गल करनी हुंदी अल्लाह ने उदों करनी सी। हुण तुसीं वीडियो दी सुन लो यूट्यूब के उत्ते, मैं भी चंद दिन होए सुनीए। आंदे मैनूं अल्लाह ने इंज आख्या, अल्लाह ने मैनूं फलानी शय दी है, मेरे को नबी पाक आए ने। दूर की बात नहीं, हमारे शहर के अंदर जब मॉडल टाउन में जामे इस्लामी नसरुल उलूम था, उस वक्त मुजद्दिदी साहब ने शोशा छोड़ा था कि मैनू नबी इस्लाम मुसल्ला दे गए, तो मुसल्ले की इजारत वास्ते पूरा शहर पागल होया फिरदा सी। आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। नेट दे उत्ते मसूद सरकार, मसूद सरकार आंदी जिब्राइल नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह तू माफ फरमाए। ये वो चोर दरवाजे ने जिन्हां चोर दरवाजे वास्ते हुकूमत ने कोई कानून साजी नहीं की। इथों बददिमागी का शिकार होकर दावा करते हैं भाई मैं महदी हाँ। कई बंदे पूछते हैं कि अल्लाह पा ने कोई इंडिया पाकिस्तान च नबी निकलिया, अरब च बड़े आए ने। इथे पलीत मिर्जा कादियानी अंगरें दे उठे, आख्या मैं नबी रसूल हाँ। कई मनन वाले बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े साइंसदान उहदे पिछे गरक पे होंदे। हजरात, चोर दरवाज़ियां दी वजह तो कई बंदियां दे दिमाग दे अंदर आउंदा है कि मैं महदी हां, ते माहौलियाती रिएक्शन हुंदा रद्द अमल, ते कई बंदे उन्हां दी मुखालफत दे अंदर सिरे तो ही इनकार कर छड़दे ने कि भाई महदी दा कोई तसव्वुर नहीं, मसीह दा कोई तसव्वुर नहीं, ज़हूरे दज्जाल दा कोई तसव्वुर नहीं, सब किस्से कहानियां ने। पर एक गल समझ लो, हुण एक बंदा जिना करदा है, इहदा मतलब ये नहीं कि जिना तो रोकने वास्ते जिहड़ा आला इतना सने वही कट दिओ या उहदी गर्दन ही ला दिओ। कानून का जिहड़ा तकाजा है पूरा किया जाएगा, भाई कितना मुजरम है कितना नहीं, कवार है शादीशुदा है, जिहड़ी तफसीलात ने शरीयत के अंदर उन्हां दी पाबंदी करके फिर ही उहदे बारे फैसला किया जा सकता है कि उहदे कोल जिना किस नोयत दा होया है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हाथ भी जिना करदा है, शर्मगाह तस्दीक कर दी है, तकजीब कर दी। हजरात, कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नूं महदी मानते हैं, मुनकरीन हदीस इनकार करते हैं, इस तरह मुनकरीन अजाब कबर भी इनकार करते हैं। पर एक गल याद रख लो, अल्लाह की कसम, इस्लाम हक, अल्लाह का वजूद भी हक, रसूलुल्लाह भी हक, और हर वो बात जड़ी अल्लाह रसूल ने फरमाई है वो ज़ाहिर अल्फाज के उत्ते इंशाअल्लाह पूरी होकर रहेगी। जिन्नी भी वो ताबीर ते तावील करने वाले लोग ने, इन्हां दा जाती फाहम है, वो कोई भी हैसियत नहीं।
نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد بن عبداللہ آؤں گے تو آؤں گے. یہ تو تساں حدیث سن لی کہ انہوں کا نام محمد ہوئے گا, انہوں دے والد کا نام عبداللہ ہوئے گا. المہدی منا اہل البیت, مہدی اہل بیت دے وچوں سیدہ فاطمہ دی اولاد چوں ہون گے. ظہور انہوں دا عرب دی سرزمین مسجد حرام دے اندر ہوئے گا, اور جس وقت ظہور دا اعلان کرن گے کہ میں محمد ابن عبداللہ المہدی ہاں, نبی علیہ السلام نے فرمایا دو مسلمانوں بھی اختلاف نہیں ہوئے گا. حرم دے اندر تسی دیکھو یوٹیوب دے تے کئی موویاں نے, امام صاحب نماز پہ پڑھاندے نے, کسی بندے میک پھڑ کے آکھیا میں مہدی ہاں, میرے ہاتھ دے اوتے بیعت کر لو. وہ پولیس والے نے پھڑ کے ٹھکائی کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اعلان کرے گا تو دو بندوں کو بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہوگی. ان جڑیاں نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھیاں فرمائیاں نے اور محدثین نے لکھیاں نے, انہاں نشانیاں دے تے کئی علماء نے کتاباں بھی لکھیاں نے. المہدی المنتظر فی ضوء الکتاب والسنہ, انہوں نے لکھیا کہ جڑیاں نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائیاں نے, ہون تک جننے بھی بندے مہدی ہون دے دعوے دار نے اے نشانیاں کسی ایک دے اندر بھی پائیاں نہیں گئی. کسی کا نام ہو رہے, جے نام محمد ہے تے ولدیت ہو رہے, جے نام ولدیت ہے کہ تے عربی نہیں. انہوں نے تفصیلات دیتیاں نے کہ فلانے بندے نے فلاں وقت دے اندر دعویٰ کیتا ہے مہدی ہون دا, تے نبی علیہ السلام نے جڑیاں نشانیاں دسیاں نے وہ نشانیاں دے اندر نہیں پائیاں جاندیاں. ہن جس وقت محمد ابن عبداللہ مہدی دا ظہور ہوئے گا, دجال دا ظہور ہوئے گا, اور دجال دے ظہور تو بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا نزول ہوئے گا. پہلا ظہور ہونا ہے محمد ابن عبداللہ المہدی دا, پھر دجال دا, اور دجال دے ظہور تو بعد پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا نزول ہونا ہے. تو کتنے ہونا ہے؟ دمشق دی جامع مسجد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مینارے دے اتے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو دو فرشتے اتارن گے اور آواز دیں گے, سیڑھی لگا کے مینارے تو انہوں نے اتاریا جائے گا. یہ وہ مختصر باتاں نے جڑیاں اس مجلس دے اندر میں تھوڑے گوش گزار کیتیاں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو ان عقیدیاں دے اتے مضبوطی نال جمن دی توفیق عطا فرمائے, جم جان دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جنی دیر تک زندہ رکھے اسے تے اور اسے تے موت نصیب فرمائے. اے سوال نے استاد صاحب تشریف فرمان انشاءاللہ وہ جواب دیں گے اللہ دے فضل و کرم نال. اس تو بعد پھر اگلا بیان شروع ہوئے گا. استاد یہ وراثت دے سوال ہے. نہیں کر رہے استاد نہیں استاد